نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سامعین جی قدر، آج دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ابتداً تحویل قبلہ سے متعلق آیات موجود ہیں۔ ابتداً مدینہ طیبہ میں تقریباً 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ جب بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی گئی تو یہود کی طرف سے ایک بڑی بات یہ بھی سامنے آئی کہ یہ تو ہمارا قبلہ تھا اور مسلمانوں نے اس طرف رخ کر لیا، اور اس طرح کی جب باتیں شروع ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ ہمارا کعبہ، ہمارا جو رخ وہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں فرمایا، یعنی زبان پر کبھی یہ بات نہیں لائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے۔ چاہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے یا بیت المقدس کی طرف، اصل عبادت تو اللہ ہی کی ہے، چاہے وہ مشرق کی طرف کر کے کی جائے یا مغرب کی طرف کر کے کی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب جس وقت جہاں جس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے اسی طرف مسلمان نے رخ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو کس خوبصورت انداز سے بیان کیا قرآن نے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تو تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے، لیکن کبھی زبان پر اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے ادب کا تقاضا کہ دل میں خواہش ہے لیکن اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب محبت کی وجہ سے اس اپنی خواہش کو زبان پر بھی نہیں لا رہے۔ اس سے آگے فرمایا اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنے ابناء کو جانتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ان میں سے ایک فریق وہ حق کو چھپاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے تورات میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آئیں، صحابہ کرام کی کیا نشانیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے سے متعلق کیا نشانیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت موسم اور یہ ساری چیزیں تورات میں آئیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کی کتاب دی تھی وہ حق کو چھپاتے تھے۔ موجودہ زمانے میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، حق سمجھتے ہوئے، حق کو جانتے ہوئے، حق کو بوجھتے ہوئے بھی وہ عہدے کی وجہ سے، حکومتوں کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے حق کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر کسی کی اپنا ایک رخ ہے، اپنی ایک سمت ہے، وہ اس طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکی کی آگے بڑھو، نیکی میں سبقت کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہے، چرب زبان ہیں، زیادہ بولنا آتا ہے تو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے میں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے میں آگے بڑھتے ہیں، بحث کو مزید الجھانا اور مزید آگے لے کر جانا، ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس طرح کی باتیں ہوں، کوئی مقصد نہ ہو کسی بحث کا، تو اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جس طرف رخ کرو گے، جہاں پر ہوگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو قیامت والے دن جمع کریں گے، اور وہاں پر پھر اللہ فیصلہ فرمائیں گے کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون اہل جنت میں سے ہے، کون اہل جہنم میں سے ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کیا کرو
میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ کتنی خوبصورت ترغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ دیکھیں ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ آج ہم دنیا جہان کو یاد رکھتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں رکھتے، یا اللہ کی یاد ہماری دنیا کی تمام یادوں کے بعد جو بچا کچا وقت رہ جاتا ہے وہ ہم اللہ کی یاد کے لیے رکھ دیتے ہیں، پھر ہمیں بھی ایسے یاد رکھا جاتا ہے آسمانوں پہ۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمیشہ ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اور اعمال اللہ کے شکر سے تر رہیں، کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے اعمال بنا لیں۔ یہاں تک تو بنو اسرائیل کا ذکر تھا اور ان کی ساری باتیں تھیں۔ اس سے آگے سورہ بقرہ میں احکامات شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا، اب دیکھ لیں اس حکم کی کتنی اہمیت ہوگی کہ سورہ بقرہ میں جب احکامات شروع ہوئے سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز سے پہلے بھی جو حکم دیا گیا وہ صبر کا حکم ہے۔ پھر صبر کی مختلف صورتیں ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس پہ بھی صبر کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے، آپ اس موقع سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس موقع کو اگنور کر دیتے ہیں اور آپ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ سے بچنے پہ بھی آپ صبر کرتے ہیں۔ مختلف صورتیں ہیں صبر کی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اس حکم کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلا حکم صبر کا دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو وہاں پر بہت بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو بلا وجہ جو ہے وہ رونا دھونا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ معلوم اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ بہرکیف صبر کی مختلف صورتیں ہیں، ہر موقع کے اوپر صبر جو ہے انسان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ دوسرا حکم دیا کہ نماز کا، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو نماز اور صبر کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے آگے صفا اور مروہ کا ذکر کیا۔ اصل میں یہ تھا کہ صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش کے لیے جب ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر انہوں نے وہ چکر لگائے تو اللہ نے ان کی سعی کا حکم دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے صفا کے اوپر بھی ایک بڑا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ کے اوپر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا، تو اب صحابہ کرام کے دلوں میں ایک تھا کہ اب یہ بت پڑے ہوئے ہیں تو اب ہم اگر حج کریں یا عمرہ کریں تو ہم وہ صفا اور مروہ کی سعی کریں تو اس وقت یہ بت بھی ہوں گے اور ہم سعی کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جب بھی آپ وہاں پر وہ سعی کریں گے صفا اور مروہ کی طرف جائیں گے، بے شک انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ کریں، سعی کریں، اللہ کا حکم ہے، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو ایسے پکارتے ہیں جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو کتنا بری لگی یہ چیز کہ اللہ کو جیسے پکارنے کا حق ہے اس طرح کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے۔ اللہ کی ذات پہ جو یقین ہے وہ انسان کو کامل رکھنا چاہیے۔ انسان کی نظر سب سے پہلے جس طرف جانی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہو، اس کے بعد دنیا کے اسباب کی طرف انسان جائے اور دنیا کے اسباب اختیار کرے۔ یہ تو تھا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ ہاں جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ تو اللہ کی شدید ترین محبت رکھتے ہیں، اور جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہو انسان ہمیشہ اسی کو یاد کرتا ہے، انسان ہمیشہ اسی کو پکارتا ہے، انسان ہمیشہ اسی کے لیے ندائیں لگاتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن اور بندہ منافق اور بندہ کافر کیا فرق بیان کیا گیا۔ اس سے آگے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم کھاؤ جو کچھ زمین میں تمہیں حلال طیب مال دیا گیا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کھاؤ لیکن وہی کھاؤ جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو حرام ہے اس سے بھی بچنا ہے، جو پاکیزہ نہیں ہے حرام ہے اس سے بچنا ہے، اور شیطان کے راستے کے اوپر نہیں چلنا۔
فرمایا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کے آگے کیا صفت بیان کی؟ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ تمہیں دو چیزوں کا حکم دے گا، بالسوء بدی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ دیکھیں انسان کا بدی میں کیا آ جاتا ہے؟ جھوٹ، نفرت، کینہ، عداوت، زنا، بدکاری، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بے حیائی کو الگ سے ذکر کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار وہ فحشاء ہے، بے حیائی ہے، ایسی برائی جس میں بے حیائی کا بھی عنصر پایا جاتا ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 حرام کردہ چیزوں کا بیان کیا، فرمایا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ بعض لوگ موجودہ زمانے میں یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ ہر چیز حلال ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سی اور چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جو حرام قرار دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی ہیں جو چیزیں حرام ہیں۔ صرف حرمت جو ہے، حرام ہونا، وہ صرف انہی 4 چیزوں میں بند نہیں ہے۔ اس سے آگے آیت بر ہے، اس کو آیت بر کے نام سے مفسرین موسوم کرتے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بر کہتے ہیں نیکی کو۔ فرمایا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، بلکہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، آخرت پر ایمان لے کر آؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان تمام کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اور پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو، ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں پہ، اور گردن زدہ یعنی غلام لوگوں پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور پھر اس کے ساتھ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب عہد کر لو تو پھر عہد کو وفا کرو، اس کو پورا کرو، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تنگی میں، تکلیف میں اور جنگ میں صبر کرتے رہو، اولئک الذین صدقوا، جو یہ کام کر لے فرمایا یہی سچا ہے، یہی سچے لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی تقوی والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں ان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب فرمائی، پہلے ایمانیات کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، دوسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرت کو بیان فرمایا کہ تم اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مانگنے والوں اور جو اس طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے، ان سب کے اوپر تم خرچ کرو، ان سب کو مال دو، ان سب کے اوپر صدقہ خیرات کرو۔ اور اس کے بعد نماز اور ان چیزوں کا ذکر کیا، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ معاملات، معاشرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے بیان کیا۔ اس سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق اور یہ درس دیا گیا کہ اپنے معاملات، اپنی معاشرت کو بھی ہمیشہ درست رکھنے کی کوشش کرو۔ اس سے آگے فرمایا تمہارے اوپر قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور قصاص جو ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص یہ اللہ کا ایسا حکم ہے جس میں عدل بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا دیت کی صورت میں رحمت والی صفت جو ہے وہ بھی شامل ہے، کہ اگر قصاصاً دوسرے کو قتل کر دیا جائے تو یہ عدل ہے، اور اگر معاف کر دیا جائے یا دیت لے لی جائے تو یہ رحمت ہے۔ شریعت میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور مقصد یہ بیان کیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ عام حالات میں کھانے کا بھی انسان وہ اہتمام کرتا ہے، پینے کا بھی، اور انسان خلوت میں اپنی اہلیہ کے پاس بھی جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح سے شام تک کھانے سے بھی منع فرمایا، پینے سے بھی منع فرمایا، اپنی بیگم کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا۔ تو عام حالات میں جو چیزیں حلال تھیں وہ اس وقت میں حرام کر دی رمضان میں، تو ایک تقوی اختیار کرنے کی ایک ریہرسل، ایک پریکٹس مسلمانوں کو کروائی، اور ساتھ ساتھ رمضان کی فضیلت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔
اور اسی رمضان کے احکامات میں ہی پھر آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے سے سوال کرتا ہے تو میں اس سوال کو سنتا ہوں، اس کو پورا کرتا ہوں۔ تو یہ رمضان کے دوران پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اپنے بندوں کو مانگنے کی ترغیب دی کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت بھی کی جائے اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس سے آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بڑا پیارا حکم ارشاد فرمایا ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھایا کرو۔ اور دوسرا حکم کیا فرمایا، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس لے کر جایا کرو، اور تمہاری غرض یہ ہو کہ لوگوں کے مال کا کوئی ناحق حصہ جان بوجھ کر تم ہڑپ کر جاؤ۔ موجودہ دور میں ہم کیا کرتے ہیں، کتنے کیسز چل رہے ہیں جو ہم جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارے مرلے نہیں ہے، یہ کنال ہمارا نہیں ہے، یہ قبضہ ہمارا نہیں ہے، یہ جگہ ہماری نہیں ہے، اس کے باوجود عدالتوں میں کیس کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ مال ہم ہڑپ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہ کیا کرو، حاکموں کے پاس ایسے کیس نہ لیا کرو، لے کر جایا کرو کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ حق میرا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ عدالتوں میں اور حاکموں کے پاس کیس کرتے ہو، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کیا کرو، جنگ کیا کرو، لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا کرو۔ اور جہاد کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان زبردستی کسی علاقے کے لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ جہاد کا مقصد بتا دیا گیا کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے قتال کرنا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ دب جائے، فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ جہاد کا بنیادی مقصد ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَمَا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ یہاں سے حج اور عمرے کے کچھ احکامات بیان فرمائے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم حج اور عمرے کے لیے احرام باندھ لو اور اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر تم اس وقت تک احرام نہ کھولو، اپنا حلق نہ کرو، اپنے بال نہ کٹواؤ، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی یعنی قربانی وہ وہاں پر پہنچ جائے، وہ قربانی نہ کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے روک دیا گیا۔ یہ آیات کریمہ وہیں اسی جگہ کے اوپر نازل ہوئیں اور یہی احکامات بتائے گئے کہ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ تک اپروچ جانا جو ہے وہ راستہ بند کر دیا گیا، روک دیا گیا، تو اس لیے اب فرمایا کہ تم قربانیاں کر کے اپنے احرام کھول سکتے ہو۔ اس سے آگے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں اور ذی الحجہ کی 10 تک، اور یہ سارے حج کے مہینے ہیں۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا جو حج کے مہینے یہ پالے اور اس کے اوپر حج بھی فرض ہو، اسے چاہیے کہ وہ حج کرے، لیکن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ تو وہ فحش باتیں کرے، ولا فسوق، نہ وہ کوئی گناہ کرے، اور ساتھ فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ انسان وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ فرما رہے جب تم حج کرو تو گناہ نہ کرو، فحش گوئی نہ کرو، جدال نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان باتوں سے بچو۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اس وقت لوگ یوں بھی کرتے تھے کہ جب حج کے لیے جاتے تو یہ اپنا ذہن بنا کر جاتے اور لوگوں میں کہتے جاتے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور ہم یہ توکل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم ساتھ زادے راہ کوئی سامان نہیں لے کر جائیں گے۔ پھر راستے میں جب سامان ختم ہو جاتا تو دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے، تو اس چیز کی نفی کی گئی کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ زادے راہ لے کر جایا کرو۔ فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے زیادہ جو بہترین زادے راہ ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، انسان اسباب اختیار کرے
اس کے بعد توکل اللہ کی ذات پہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اس سے آگے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، وہ اخنس بن شریک تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کیا، اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کیا کرتا، بہت اچھی بہترین پرمغز قسم کی گفتگو، لچھے دار گفتگو، میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں، پیار اور محبت کی اور اخلاق کی باتیں کیا کرتا تھا، اچھے اچھے بہترین مشورے دیا کرتا تھا۔ تو اس کا ذکر کیا گیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ تو اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن جب یہی شخص وہاں سے گیا تو وہاں جو مسلمانوں کے کھیت تھے اور مسلمانوں کے جانور تھے، ان کو جو ہے کھیتوں کو جو ہے وہ برباد کر کے چلا گیا، اور مسلمانوں کے جانوروں کو بھی نقصان پہنچا کر گیا۔ تو یہ وہ منافق کی ایک صفت اور جبلت بیان کی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کا عمل ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا کسی طریقے سے کوئی نقصان وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش ضرور کرتا ہے کہ مسلمانوں کا نقصان کرے۔ اس سے آگے دوسری جو آیت کریمہ ہے اس میں بندہ مومن کی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرمانے لگے تو مکہ سے نکلے تو مشرکین مکہ سامنے آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تیر بھی موجود ہیں اور جوانی بھی ہے، قوت بھی ہے، میں آخری تیر تک تمہارا مقابلہ کروں گا، لیکن میں تمہیں ایک آپشن دیتا ہوں کہ اگر تم وہ قبول کر لو تو تمہارا فائدہ زیادہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میرا مال فلاں شخص کے پاس مکہ میں موجود ہے، تم وہ میرا سارے کا سارا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ تو ان مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہمیں مال مل رہا ہے، انہوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل امین بتا چکے تھے کہ صہیب رومی کس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب رومی تم نے کیا بہترین تجارت کی۔ تو قرآن کریم نے اسی چیز کو بیان کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ اپنی پوری کل کائنات کی جمع پوری حضرت صہیب رومی جمع کر کے کسی کے پاس بطور امانت رکھ کے آتے ہیں، اور اب جب مشرکین نے روک لیا، پکڑ لیا، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں کہ میں جان دے دوں گا یا پھر میرا مال لے لو، یہ دو ہی صورتیں ہیں، اور میرا مال تم لے لو، میری اگر جان بچ جاتی ہے تو اسی صورت میں بچے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ تو یہ بندہ مومن کی صفات ہے کہ اپنی ہر خواہش، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، یہ جذبہ بندہ مومن کا ہوتا ہے۔ اس سے آگے کفار کی ایک صفت بیان کی، فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ فرمایا جو کافر ہوتے ہیں وہ دنیا میں جتنے بھی ان کے اعمال ہوتے ہیں وہ ان کو بڑے بھلے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت عقل مند ہیں، اور یہ جو بینک بیلنس، یہ پیسہ اور یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی ہمیں جو باغ دوڑ ملی ہوئی ہے، یہی سب کچھ ہے، اور یہ ان کو مزین کر کے دکھائی جاتی ہے۔ اور دوسرا کام کافر کیا کرتے ہیں، ایک تو ان کے اپنے اعمال اچھے لگے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم ہی سب سے اچھے ہیں، دوسرا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں موجودہ زمانے میں کفار اور اسی طرح منافقین جو ہیں وہ اہل دین کا مذاق کس طرح اڑاتے ہیں، اہل دین کے اوپر کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں، کیا کیا لطیفے علماء اور اس طرح کے مدارس اور اس طرح کی دینی جتنی بھی چیزیں ان پہ کی جاتی ہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے، اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو اہل ایمان ہیں، قیامت والے دن وہ ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔
اور باقی جہاں تک بات ہے کہ دنیا میں انہیں چیزیں ملتی ہیں اور انہیں وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور مزین کر دی جاتی ہے دنیا ان کے لیے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے جتنا رزق عطا فرماتا ہے، وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کیا جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا خرچ کیا جائے۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ سب سے پہلا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا فللوالدین، والدین کے اوپر خرچ کرو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں والدین کو اہمیت نہیں دی جاتی، والدین کے اوپر خرچ نہیں کیا جاتا۔ ساری زندگی وہ والد جو آپ کے لیے اچھا کپڑا نہیں پہنتا اور اپنا سارا مال متاع آپ کے اوپر لوٹا دیتا ہے، جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری اولاد میرا خیال رکھے گی، اس وقت یہ اولاد والدین کو نئے کپڑے نہیں لے کر دے، اچھا کھانا نہیں دیتی۔ کوشش کریں اپنے والدین کی خواہشات کا خیال رکھیں۔ آپ کو علم ہو کہ میرے والد کو کھانے میں کیا پسند ہے، میرے والد کو پہننے میں کون سا کلر پسند ہے، میری جو ماں ہے اس کا جو کھانا ہے، پینا ہے، جوس ہے، فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، کیا کیا چیزیں ان کو پسند ہیں، کیا چیزیں میں ان کو لا کر دوں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس پہ خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ اللہ جواب دے رہے ہیں اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، اقربین اپنے قرابت داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ، مسافروں پہ خرچ کرو، اور تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا اور وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، کراہت آتی ہے تمہیں قتال سے، جنگ سے۔ موجودہ زمانے میں دیکھ لیں جہاد کو کیسے ایک ڈراؤنی اور ایک خطرناک چیز جو ہے وہ بنا کر پیش کیا گیا کہ جہاد کا نام لینا مشکل ہو چکا ہے، جہاد کے لیے چندہ کرنا مشکل ہو چکا ہے، جہاد کر کے مسلمانوں کی مدد کرنا مشکل ہو، کراہت آتی ہے مسلمان کو۔ اس کیا وجہ ہے؟ یہ سب سے مشکل کام ہے موجودہ زمانے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس وقت کافروں کی قید میں، ہمارے بھائی مظلوم اس وقت کافروں کی قید میں۔ کئی مسلمانوں کے ممالک جن کے اوپر کفار اور وہ منافقین اس وقت پورا وہ ان کو ہائی جیک کر ان پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، تو اس وقت جہاد کی ضرورت ہے۔ اس سے آگے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، فرمایا اس میں منافع تو ہے لوگوں کے لیے لیکن اس میں گناہ بھی ہے، اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا واثمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان، اس کا گناہ وہ نفع سے زیادہ ہے۔ جس چیز میں گناہ اور نقصان زیادہ ہو، نفع اور فائدہ کم ہو، تو ایسی چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شراب کو تدریجاً حرام قرار دیا۔ سب سے پہلے سورہ نحل میں فرمایا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، پھر یہاں پر فرمایا کہ شراب جو ہے اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو۔ پھر آخر میں سورہ مائدہ میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی شخص کسی بری لت میں بری طرح پڑا ہوا ہو تو اس کو ڈائریکٹ اس چیز سے نکالنا مشکل ہے، اس کو تدریجاً اس سے نکالا جائے۔ سب سے پہلے قرآن نے جو اسلوب وہ بیان کیا کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کی یہ ذہن سازی کیجئے کہ یہ چیز تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ پھر اس کے نفع بھی اس کو بتائے جائیں، اس کے نقصان بھی اس کو بتائے جائیں، اور بتایا جائے کہ تمہارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، نفع تمہیں کم ہو رہا ہے۔ اور پھر اسے کہا جائے کہ تم کچھ وقت کے لیے وہ چیز چھوڑ دو، یعنی نماز کے لیے آؤ تو شراب اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہوا کرو، تم کچھ وقت اپنا ایسا مینیج کر لو کہ اس وقت تم اس لت سے نکل جاؤ، یہ لت نہ، یہ برا کام نہ کیا کرو۔ اور آخر میں پھر اس چیز سے
اس انسان کو دور کر دیا جائے۔ تو یہ تبلیغ کا بھی ایک پروسیس، ایک طریقہ، جو کسی بری لت میں، بری گناہ میں، بری چیز میں مبتلا ہو، اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہمیں پتہ چل گیا۔ فرمایا اور آپ سے یتیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اصل میں سورہ نساء میں جب یہ وعید نازل ہوئی کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے جب وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ کسی صحابی رسول کے پاس کوئی یتیم بچہ تھا تو وہ یوں کر لیتے کہ یتیم کے لیے الگ کھانا بناتے، اس کی الگ آگ جلتی، اس کا الگ برتن ہوتا، وہ اس میں کھاتا، پھر جو بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا، لیکن وہ صحابی رسول خود نہیں استعمال فرماتے۔ تو اس بارے میں اللہ نے فرمایا قل اصلاح لهم خیر ان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے، تمہاری وہ نیت نہیں ہے کہ تم یتیم کا مال ہڑپ کر جاؤ، اس لیے وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تم اختلاط کیا کرو، کھانا پینا کیا کرو، ہاں جو مناسب ان کا مال لگتا ہے وہ استعمال کیا کرو، اس سے زیادہ نہ کیا کرو۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں بھی ڈال سکتا تھا، کہ تمہیں یہ کہتا کہ ٹھیک ہے تم یتیم کا ساری چیزیں، کھانا پینا، اس کا مال، سب کچھ الگ الگ ہی رکھو، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر یہ انعام کیا کہ یتیم کی کفالت اور اس کے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ اس کے ساتھ مل جل کر کھایا پیا کرو۔ دیکھیں کتنا بڑا حکم اللہ نے دیا، لیکن ہمارے ہاں یتیم کا مال اور اس کے مال میں احتیاط، اس کے کتنے اخراجات ہو رہے ہیں، اس کی پڑھائی پہ کتنے اخراجات ہو رہے ہیں، اس کی وراثت میں کیا کیا چیزیں آئیں، بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو صحابہ کرام تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ احتیاط کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ احکامات بھی نازل فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اس سے آگے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کیا کرو، ہاں جو اہل کتاب ہیں ان سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی، اور جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان سے اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے آگے حیض کے بارے میں فرمایا کل ہوا اذی، وہ گندگی ہے، برائی ہے، اس وقت تم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو، حیض کے وقت عورت کے پاس جانا یہ شریعت نے منع کر دیا۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، شادی کا مقصد بیان کر دیا کہ شادی کا مقصد محض لذت نہیں ہے، محض اپنے نفس کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی نسل بڑھنی چاہیے، آپ کی اولاد ہونی چاہیے، اور اسی سے انسانیت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس سے آگے طلاق کے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسائل بیان فرمائے۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے، 3 قروء، 3 حیض جب گزر جائیں تو اس کے بعد وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق وہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو حقوق حاصل ہیں۔ جو عورتوں کے حقوق ہیں وہی مردوں کے حقوق ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی عزت ہے، ان کے بھی سارے معاملات ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ مرد کا درجہ عورت سے اوپر ہے، کیونکہ دونوں اگر ایک جیسے برابر ہوں تو پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے مرد کا ایک درجہ زیادہ ہے عورت سے، لیکن انسانی حقوق ہونے کے اعتبار سے عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں، جینے کے، کھانا پینا، نان، نفقہ، عورتوں کو بھی ویسے ہی دینا چاہیے جیسا مرد خود استعمال کرتا ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق جو ہے یہ حلال احکامات میں سے سب سے مبغوض ترین حکم ہے، کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی طلاق دے، لیکن بعض اگر خاندانوں میں اس طرح کا معاملہ آ گیا کہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ طلاق پاکیزگی کی حالت میں عورت کو دی جائے، اور ایک طلاق دی جائے، زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں، اسی کو قرآن نے بیان کیا الطلاق مرتان، کہ زیادہ سے زیادہ طلاق تو 2 ہی ہوتی ہے، کہ جو شریعت ایک طریقہ بتا رہی ہے اس کے مطابق۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فرمایا پھر 2 طلاقیں دینے کے بعد تم صبر کر لو، 1 دے دی، چلو 2 دے دی زیادہ سے زیادہ،
اس کے بعد تم صبر کر لو، تیسری طلاق نہ دو، پھر تم دیکھ لو، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو روک لو بالمعروف اچھے طریقے سے، اور تسریح بإحسان، یا پھر اسے چھوڑ دو احسان کرتے ہوئے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اس کی جو جو چیزیں ہیں وہ پھر تم اپنے قبضے میں نہ لے لو۔ اگر سونا اس کا ہے، مہر اس کا ہے، سامان اس کا ہے، جو اس کی ملکیت میں چیز ہے وہ اس کو واپس لے کر جانے دو، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کے اوپر تم قبضہ نہ کرو۔ ہاں وہ اگر خود تمہیں دے دے تو وہ الگ بات ہے۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ اوپر آیت میں تو فرمایا نا کہ 2 طلاقیں زیادہ سے زیادہ، اب فرمایا کہ اگر 3 طلاقیں دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت تمہارے اوپر حرام ہو گئی اور دوبارہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، پھر کسی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں نباہ نہ ہو، وہ اس کو طلاق دے، اب دوبارہ یہ تمہارے ساتھ نکاح کر سکے گی۔ اوپر والی جو صورت ہے، شریعت نے جو طریقہ بتایا کہ 1 طلاق زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں، اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 3 حیض گزر گئے اور اس انسان نے رجوع نہیں کیا اس شخص نے، تو پھر اب دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، نئے حق مہر کے ساتھ نیا مہر مقرر کر کے نکاح ہو سکتا ہے، کسی دوسری جگہ شادی اور وہ جو حلالہ وہ چیز پھر ضروری نہیں ہوتی۔ تو اگر شریعت کے مطابق چلیں تو کتنا آسان ہے۔ ہمارے ہاں وکلاء، علماء، ہر جگہ یہی ترتیب ہے، طلاق کا نام آتا ہے تو لفظ 3 عدد یہ ہمیشہ آگے پیچھے آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس لیے اپنے جذبات، اپنے ساری چیزیں کنٹرول میں رکھنی چاہیے۔ طلاق 1 سے شروع ہوتی ہے، پھر 2، اور پھر آخر میں شریعت نے تیسری طلاق کا کہا، اور تیسری طلاق تو دینی ہی نہیں چاہیے۔ 1 طلاق دیں، نہیں نباہ ہو رہا تو کم از کم 2 دے دیں، اگر 3 مہینے گزریں گے آٹومیٹیکلی وہ طلاق ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر دوبارہ نباہ ان کا ہونا چاہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ کہ 2 طلاقیں دیں، 1 طلاق دی یا 2 دیں اور پھر ان کی جدائی ہو گئی، اب عدت گزر گئی، اب اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر ان کو منع نہ کرو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اب اگر میاں کو بھی یہ احساس ہو گیا غلطی ہوئی، بیوی کو بھی احساس ہو گیا یہ غلطی ہوئی، ہمارے بچے ہیں، گھرانہ تھا، خوشحالی تھی، کچھ خامیاں تھیں اس میں بھی، کچھ مجھ میں بھی تھی، اب دونوں اگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو جو میکے والے ہیں یا وہ جو مرد کے خاندان والے ہیں ان کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ طرح طرح کی باتیں کریں، پھر کیل کال کریں، حجت کریں اور ان کا آپس میں دوبارہ نکاح نہ ہونے دیں۔ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنے دینے دیں۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یہ جو متوفی ہے، جو مرد مر جاتا ہے، جو شوہر مر جاتا ہے، اس کی بیوی کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکے گی۔ پھر فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورت کا اکیلا رہنا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ نے حکم بیان کیا کہ مرد مر جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے، ساتھ ہی آگے حکم دے دیا کہ جب اس کی عدت ہو رہی ہو اس وقت نکاح کا پیغام نہ دینا۔ ہمارے ہاں تو ایسی عورت کو نکاح کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ تھوڑا صبر کرو، اس کو عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہیں دینا۔ فیما ارضتم بی من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ فرمایا کہ تم نکاح کا پیغام تو نہ دو لیکن اشارے میں، کنائے میں کچھ بات کر دو کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا، پیغام بھجوا دو کسی طریقے سے، یا کوئی اس کے رشتہ دار کو کہہ دو کہ انشاءاللہ سنبھال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کا اشارے کنائے میں تو کوئی بات کر دو، لیکن نکاح کا ڈائریکٹ عدت میں پیغام نہ دو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورت کا شوہر اگر مر جائے فوراً اس کی دوسری جگہ شادی کر دیجیے۔ پیچھے بھی بیان فرمایا اگر اس کی وہ طلاق ہو جائے تو اس کو دوسرے مرد سے شادی کر لینی چاہیے، یا اگر 2 طلاقیں دیں، 1 دیں اور طلاق ان کی ہو جائے، عدت گزر جائے، تیسری طلاق نہ دی ہو تو دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں نئے حق مہر کے ساتھ تو ان کو شادی کرنی چاہیے۔ شریعت کا مزاج یہی ہے کہ عورت ہمیشہ شادی شدہ ہو،
شوہر کے بغیر نہ رہے، شوہر کے ساتھ رہے۔ اس سے آگے طلاق کے مزید 2 احکامات بیان کیے گئے۔ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ فرمایا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ نکاح ہوا اور حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں فرمایا کہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اس عورت کو تم کچھ اپنی ایک جوڑا کم از کم کپڑوں کا دینا تو واجب ہے، ضروری ہے۔ باقی قرآن کہتا ہے کہ جو وسعت والا ہے وہ زیادہ تعاون کرے اس عورت کے ساتھ، اور جو غریب ہے وہ بھی اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اگلا حکم فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم نے طلاق دی نکاح کے بعد لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا تو فرمایا اب نصف مہر دینا ضروری ہے۔ اگر تم وسعت والے ہو تو شریعت ترغیب دیتی ہے کہ آپ پورا مہر ادا کر دیں، اور اگر لڑکی وسعت والی ہے تو چاہے معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن فرض یہ ہے کہ آدھا مہر وہ ضرور بالضرور خلوت سے پہلے اگر نکاح طلاق دی تو آدھا مہر دینا ضروری ہوگا۔ یہاں تک یہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان کیے۔ اس سے آگے آیت نمبر 260 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے، اور بنیادی طور پہ جہاد سے جو پس پش یا پیچھے ہویا جاتا ہے وہ موت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوا جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 3-4 واقعات ایسے بیان فرمائے کہ جن میں یہ آتا ہے کہ کسی کو موت ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر دیا گیا۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اب فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور کس لیے نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے گھروں سے نکل پڑے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے کہ تمہیں موت ہو جائے، ان کو پھر موت ہو گئی۔ ثم احیاهم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ اب قرآن کریم نے اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کی کہ یہ کون سی قوم تھی، کون لوگ تھے، کیا تھے، بہرکیف جو بھی تھے، قرآن نے صرف اتنا بتایا کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کے بھاگ کھڑے ہوئے، اللہ نے پھر بھی ان کو موت دی، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاد میں جانے سے یا جہاد میں پیچھے رکنے سے، کہیں جانے سے یا کہیں نہ جانے سے، کوئی کام کرنے سے یا کسی کام سے رکنے سے موت واقع نہیں ہوتی، موت اللہ کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس قرض میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں، اذا اضعافا کثیرا، بہت زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو قرض دینا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ کسی کو آپ قرض دیں گے تو اگر واپس آپ زیادہ لیں گے تو وہ سود ہے، ربا ہے، لیکن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب اللہ کو آپ قرض دیں گے تو اللہ آپ کو بڑھا چڑھا کر اس چیز کو واپس کریں گے۔ آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کسی کا مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ یہ قوم تھی اور انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا، یہ بھی بنو اسرائیل ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا یہ سلسلہ چلا، اور یہ جو قوم تھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر ایک امیر مقرر کیا جائے تاکہ ہم جہاد کر سکیں، ہم لڑائی کر سکیں۔ تو اس وقت جو پیغمبر تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب طالوت کو جب بادشاہ مقرر کیا تو ان لوگوں نے پھر، چونکہ بنو اسرائیل کی یہ صفت تھی، یہ مزاج تھا کہ ہر اللہ کے حکم میں کیل کال کرنا، انہوں نے پھر وہی کام کیا اپنے بزرگوں کو سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مال میں بھی وسعت والا نہیں ہے، کو جاہ و جلال والا بھی نہیں ہے، بڑے خاندان والا بھی نہیں ہے،
تو اس کو کیوں ہمارے اوپر امیر مقرر کیا گیا؟ تو اس نبی نے کہا، انہوں نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ، کہ اللہ نے ان کو چنا ہے آپ کے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور وجاہت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ذی شعور انسان ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آپ کے اوپر بادشاہ مقرر کیا۔ اور فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ اللہ سے تم نے مانگا، اللہ نے تمہیں یہ بادشاہ دے دیا۔ اب ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان لیا۔ امتحان کیسے لیا؟ کہ وہ جو ان کا بادشاہ تھا اس نے ان کو ایک حکم دیا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اب اس بادشاہ نے کہا، طالوت نے کہا کہ اب تمہیں اس نہر کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائیں گے۔ یہ دریائے اردن کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اس وقت کی یہ بات ہے۔ فرمایا یہ جو دریائے اردن ہے، یہ جو نہر ہے، اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ فرمایا اور جو پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہی ہمارے لشکر کا ساتھی ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سب نے پی لیا، الا قلیلا منہم، ہاں ان میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ بچ گئے جو پانی نہیں پیا، جنہوں نے اپنے بادشاہ کی بات مانی، اپنے امیر کی بات مانی۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ اب جب جنہوں نے پانی پیا ہوا تھا، انہوں نے جب سامنے لشکر کو دیکھا، انہوں نے کہا طالوت ہمارے پاس تو یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسرے لوگ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور جن کا یہ گمان تھا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ سے ملنے والے ہیں، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ایسے قلیل لشکر ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے کثیر بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کی مدد سے جیتیں گے، نہ کہ اپنی قوت اور طاقت سے۔ اس سے ایک اصول یہ پتہ چل گیا کہ اگر امیر کی اطاعت کی جائے تو اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوتی ہے، اور جرت اور بہادری مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ کفر کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر جب جالوت کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا تو اس وقت کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام انہوں نے اللہ سے مانگا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ انڈیل دے ہمارے اوپر صبر کو اور استقلال کو، ہماری مدد و نصرت فرما۔ اللہ سے دعا مانگی، دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے پہلے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، پہلے اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فہزموہم باذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اب آگے یہ ہوا کہ جب ان کا لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے اور ان کی لڑائی ہوئی، اس وقت جالوت جو ایک بڑا سپاہی تھا وہ سامنے آیا، اور وہ اس لشکر کو بار بار مبارزت کے لیے پکارا، لڑائی کے لیے پکار رہا تھا، مقابلے کے لیے پکار رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے، ان کے 3 بھائی تھے، اور وہ طالوت کے اس لشکر میں جنگ کے لیے شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد کی خدمت کے لیے موجود تھے گھر میں، ان کے والد نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اپنے 3 بھائیوں کی خبر لے کر آؤ۔ داؤد علیہ السلام جب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ جالوت بار بار مقابلے کے لیے بلا رہا ہے، اور اس لشکر میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اٹھ کر جائے اور اس کا مقابلہ کرے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر طالوت سے یہ اجازت چاہی کہ میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب طالوت نے اجازت دی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کا حکم، اللہ کا نام لے کر وہ مارا، اور وہ اس کے سر پہ جا کے لگا، وہ گر گیا۔ اس سے تلوار لی، اسی کی تلوار سے اس کی گردن جدا کر دی، اور یوں ان کو اس لشکر کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور علم بھی دیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے کہ جن کے اوپر آ کر پھر نبوت بھی
اور بادشاہت، مملکت بھی، سلطنت بھی، یہ دونوں چیزیں ان کے پاس جمع ہوئیں۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ بہرکیف اس پورے جو آیات یہ آئیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے۔ امیر کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ کی مدد ہوگی۔